بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوپ کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں کریم ڈالنے کی بجائے فل کریم دودھ شامل کر لیں۔ پکوڑے یا سموسے وغیرہ بناتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت سیاہ پڑتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور فرائی پین ڈھک دیں تاکہ یہ امیزہ ابلنا شروع ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد فرائی پین چولہے سے ہٹا دیں، تیل صاف ہو چکا ہوگا۔ اب اسے چھان کر دوبارہ استعمال کر لیں۔ اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے مچھلی فریز کرنا چاہتی ہیں تو اسے دھونے کے بعد نمک اور تھوڑا سا سرکہ ملا کر اچھی طرح ملیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ پوڑیوں کو بیلنے کے بعد 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد فرائی کیا جائے تو نہ صرف آئل کم استعمال ہوتا ہے بلکہ پوڑیاں بھی خستہ بنتی ہیں۔ گندم زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے بوری یا پھر کسی ٹین کے کنستر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے یا کنستر کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کے ٹکیا سی بنا لیں اور خشک کر کے آٹے میں رکھ دیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ مہینے میں 2 یا 3 بار گرائنڈر میں نمک پیسنے سے گرائنڈر کے بلیڈ تیز رہتے ہیں۔ ٹماٹر کے قطلے گھی یا تیل سے اپنی خوشبو اور ذائقہ کھو دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنا ہو تو انہیں چربی میں فرائی کریں۔ بے احتیاطی کے سبب مسالہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک صاف دیگچی میں منتقل کر دیں اور پھر فی کپ گریوی کے حساب سے 1 چائے کا چمچ پینٹ بٹر شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلاً آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھیلین گیس کچے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزیدار ڈش تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی پسی ہوئی دار چینی، مکھن، چینی اور دودھ ڈال کر پوڈنگ بنا لیں، یا پھر پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا ساس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ جھٹ پٹ مزیدار فرائڈ تیار ہو جائیں گے۔ جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں۔ پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریزر سے نکال کر استعمال کریں۔ اگر براؤن شوگر کی گٹلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل روٹی یا سیب کا ٹکڑا رکھ دیں، گٹلیاں نہیں بنے گی۔ ویسے براؤن شوگر کا جار اگر فریزر میں رکھا جائے تو ابھی اس میں گٹلیاں نہیں بنتی۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دی جائیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گے۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، اناناس جوس، ٹماٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی ہوئی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں اور پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ مہینے سے بنائے گئے سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں، نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا۔ سرخ مولی، گاجر یا سیلری نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔ کم تیل میں مچھلی فرائی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو دھوئے بغیر اسے تھوڑی دیر کے لیے سرکے میں بھگو کر رکھیں۔ اس طرح ایک تو مچھلی کی بو دور ہو جائے گی، دوسرا یہ اچھی طرح صاف بھی ہو جائے گی۔ اب مچھلی کو دھونے کے بعد اس پر نمک اور لیموں کا رس لگائیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ بعد توے پر ہلکا سا تیل لگا کر گرم کریں
اور مچھلی کے ٹکڑے اس پر رکھ کر ان کا پانی خشک کریں۔ جب مچھلی کا پانی خشک ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے اس پر مسالہ لگائیں اور 1.5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد تھوڑے تیل میں فرائی کر لیں۔ اس طریقے کے مطابق مچھلی کم تیل میں بھی اچھی طرح پک جاتی ہے۔ میری آج کی یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔